نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں تمام اساتذہ کرام کو اور تمام طلبہ و طالبات کو اس ببرکت اور اس پر مسرت تقریب میں جس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب عز و جل ہماری اس محبت کو، ہماری اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں، میں آپ سب کے نام ایک خوبصورت شعر کرتا ہوں، اسپیشلی جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ویراں زندگی تھی میں خواب چاندتا تھا، ویراں زندگی تھی میں خواب چاندتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ میں دعوت تلاوت کے لیے دعوت دوں گا، میں تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہونہار طالب علم معظم کو وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ معظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ سب کہتے ہیں جزاک اللہ۔ معزز سامعین، یہ تھے گریڈ 9 کے ہونہار طالب علم معظم جو بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، ہم سب کہہ دیں آمین۔ اب میں بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے حضور حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے گریڈ 9 کے طالب علم رومان کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور حمدیہ کلام پیش کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں اور ہمارے ایمان میں تقویت کا ذریعہ بنیں۔ مسٹر رومان، گریڈ 9۔ السلام علیکم، my name is محمد رومان Aslam from class 9۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے، اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کڑا ہوں یہ تھے گریڈ 9 کے طالب علم رومان، جو بڑے ہی خوبصورت انداز سے حمدیہ کلام پیش کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے، ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بن رہے تھے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمارے اس کلام کو قبول فرمائے۔ ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری بات ان کی، ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری بات ان کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی۔ اب میں بلا تاخیر نعتیہ کلام کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں فاطمۃ الزہرا کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ فاطمۃ الزہرا گریڈ 3 کی طالب علم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے اور کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لکھر پھر بھی جاری رہا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی گریڈ 3 کی ہونہار طالبہ علم فاطمۃ الزہرا، جو بڑے ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہی تھی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں گریڈ 7 کے ہونہار طالب علم ایان شعیب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ ایان شعیب۔ Assalamualaikum, my name is Ayaan Shaikh and I am a student from class 7. Sallallahu alayka ya
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। सब कहते हैं माशाल्लाह। ये थे ग्रेड 7 के होनहार तालिब इल्म अयान शुएब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने नातिया कलाम पेश किया। अब मैं तकरीर से कबल कुछ अशार पेश करके तकरीर के लिए दावत दूंगा। थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है। कलम है कि आबला पा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। वर्क तमाम हुआ मदह बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू पर मैं लब कुशाई के लिए ग्रेड 7 के होनहार तालिब इल्म अब्दुल अजीज़ को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर लब कुशाई करके हमारे दिलों को महसूस करें। ग्रेड 7 के तालिब इल्म अब्दुल अजीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। दरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सय्यदुना व इमामुना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात, आज ईद मिलादुन नबी का दिन है। बहुत ही खुशियाँ होती हैं हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की। बहुत ही नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उन नारों का उन खुशियों का तब ही फ़ायदा होगा जब हम इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ रखेंगे। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब ने इतनी खुशियाँ मनाई कि उसने अपनी लोंडी को ही आज़ाद कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का ऐलान करने के लिए सफ़ा पहाड़ पे जब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, लोगों को इकट्ठा किया और कहा
کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میرے پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی بالکل، ہم نے آپ کو سچ پایا ہوا دیکھا ہے، ہم آپ پہ یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں آپ کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہی سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو اتنی خوشیاں منا رہا تھا، اس نے بدتمیزی کی، یہ فرمایا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس بات پہ اتنا غصہ ہے، اللہ رب العزت نے سورت نازل کی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آج مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آج میں اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤں تو آج مجھے یہی لگتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن چڑھتا ہے تو خوشی منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز کی بالکل ترک کر دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی بالکل نہیں شوق رکھتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں بھی منائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ساتھ رکھیں، پھر ہی ہم ایک قوم بن سکیں گے۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر، غزوہ احد کا واقعہ جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں 50 تیر انداز رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک حکم نہ آئے، جب میرا حکم نہ آئے تو اس پہاڑی کے پیچھے سے نہیں ہٹنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے گئے تو جنگ شروع ہوگی، جنگ کی جب فتح ہوئی کافر دوڑ گئے، تو اسی وقت وہ جو تیر انداز سے کچھ اٹھ گئے اور کچھ وہاں پہ رہ گئے، تو پیچھے کافر کا لشکر آیا تو وہ جو رہ گئے تھے ان پر غالب ہو کر سب کو شہید کر دیا۔ یہی آج ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر دشمن ہم پر غالب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے عبدالعزیز گریڈ 7 کے اسٹوڈنٹ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں روشناس کر رہے تھے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن میں کن جذبات کا، کن کیفیات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف کہہ کر نہیں بلکہ عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہمیں واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلی خوشی ہے۔ اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گریڈ 7 کی اسٹوڈنٹ اقصیٰ احسان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ گریڈ 7 کی اسٹوڈنٹ اقصیٰ احسان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ یہ تھی اقصیٰ احسن جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں گریڈ 8 کی اسٹوڈنٹ مہروش کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ گریڈ 8 کی طالب علم مہروش۔
Assalamu alaikum. My name is Mahrushata and from class 8 girl. Today my speech topic is Eid Miladun Nabi. Today we are gathered to celebrate Eid Miladun Nabi, the blessed word of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who came as a mercy for all mankind. At a time when the world was in darkness and disguise, Allah sent the Prophet to guide humanity towards truth, peace and justice. He is like the best example for us. He is as a son, he was obedient. As a leader, he was just and kind and merciful. He taught us equality, honesty and service to humanity. The real way to celebrate this day is not only for decoration and gathering, but by following his sunnah, reading the Quran, helping others and spreading peace. Thank you so much. 8 کی طالب علم معروش جو انگلش لینگویج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لفظ کشائی کر رہی تھی. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گریڈ 9 کی اسٹوڈنٹ فضا کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہم سب کے دلوں کو محظوظ کریں. گریڈ 9 کی اسٹوڈنٹ فضا. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی ایمان نامکمل ہے. اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لفظ کشائی کے لیے گریڈ 9 کے ہونہار طالب علم علی حیدر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لفظ کشائی کی سعادت حاصل کریں. گریڈ 9 کے ہونہار طالب علم علی حیدر. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Hadir Shahid. I am a student of class 9. Good morning to everyone present here. It is truly a privilege to be standing before you today on the sacred occasion of Eid Miladun Nabi, the day when light entered into our world with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not just a historical event, it was a turning point for humanity. In the age of ignorance, injustice and despair, Allah sent him as a guiding star, mercy not for one nation but for all mankind. The Prophet ﷺ taught us honesty when lies were common, kindness when cruelty was everywhere, patience in times of hardship, and justice for every person. These timeless values are the foundation of a just and compassionate society. Even today, centuries later, the world is in desperate need of these same values. His Sunnah is not a story of the past,
It's the compass that guides our future. Eid Miladun-Nabi then is not merely a day of celebration. It is a reminder that true love for the Prophet ﷺ is shown not by words alone, but by living his example. So let us pledge here and now to carry his message of peace, mercy and brotherhood into every corner of our lives. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ग्रेड 9 के स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर लबकुशाई कर रहे थे और सुन्नत की अहमियत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान कर रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, कहीं ताहा कहा कहीं यासीन कहा, खुद नाम लेके रब ने पुकारा नहीं, खुद कुरान में खुदा ने यूं कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करने के लिए ग्रेड 8 की स्टूडेंट एमन को दावत दूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करें, महसूस करें। एमन ग्रेड 9 की स्टूडेंट। सॉरी ग्रेड 8। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल, खुदा ही जाने निकल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ। अजीज तलबा, ये थी ग्रेड 8 की होनहार स्टूडेंट एमन जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कर रही थी। अल्लाह ताला ये अकीदतें और ये सआदतें हम सबको और नसीब फरमाए और हमारी तरफ से कबूल फरमाए। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा ग्रेड 7 की तालिब इल्मा मिनाहिल उमर को। ग्रेड 7 की स्टूडेंट मिनाहिल उमर तशरीफ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करें। मोहतरम उस्ताद इकराम और अजीज चले
عزیز طلبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں گریڈ 7 کی اسٹوڈنٹ مناہل عمر کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مناہل عمر۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع سیرت النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت اور عمل فی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انسانیت کی بھلائی، اخلاق و حسنہ اور عدل و انصاف سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی عبادت کی طرف بلایا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ہر شعبے میں ایک رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس اخلاق میں بہتر ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق ڈھالیں۔ ایٹ کی گریڈ 7 کی طالب علم مناہل عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر لب کشائی کر رہی تھی، اب انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے اور دعا سے قبل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت نعت کے 2 شعر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری، ہماری یہ عقیدت قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، گفتار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
میں آخر میں دعا کے لیے اپنے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر دعا کر کے ہم سب کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے، ہم سب کی رونق، ہم سب کے سرپرست ہمارے سر تشریف لائیں اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میرا خیال ہے خوش نصیبی ہے کہ اس موقع پر مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہم لوگ کے اعمال یا ہم لوگ اتنے زیادہ بعمل اور ہیں کہ اس چیز کا حق ادا کر سکیں، لیکن بس صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے اور سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی صحیح سمجھ ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنانے والے بن جائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے جب بندے کو یہاں بھیجا ہے دنیا میں تو وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور پھر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں قرآن مجید اپنی کتاب بھی دے دی اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے اس پر عمل کرنے والے ہستی جو ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اور ہم سب والدین ہونے کے ناطے بھی اور آپ سب بچے ہیں اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس تشنگی کے ساتھ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کیوں بھیجا، کیوں رہنمائی فرمائی، اس راستے کو سیکھنے کا عمل ہماری زندگی میں رہے، کیونکہ جب آپ یہ چیز صحیح طور پر سیکھتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی ایک لذت ہی اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ اس کی روحانیت کو پہنچتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، آپ کے اندر اتنی عاجزی اور اتنی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آتی رہے گی۔ اصل چیز کیا ہے، میں صرف چاہوں گا کہ آج کے دن سے یہ بتاؤں تمام چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی میں عمل لے کر آئیں۔ آپ کی زندگی میں نا دو چیزیں مطلب بڑی اہم ہیں، ایک یہ ظاہری جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے جس پر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا مطلب اپنا آپ تیار کرنا اور شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا، یہ اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سارے دنیا کے لوگ۔ لیکن ایک چیز دی اللہ نے روح، اب روح کی پاکیزگی کے لیے نا اس کی بھی خوراک ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ اللہ والے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، ان کو زیادہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی بھی جو تازگی ہے اس کی پاکیزگی کے لیے اس پر بھی کام کرنا ہوگا۔ اب جتنی محنت آپ اپنی ڈائٹ کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے طبیعت خراب ہو جائے دوائی لیتے ہیں، اس جسم کو سنوارنے پہ لگاتے ہیں، تو ہم روح پر کام نہیں کرتے۔ ہمیں شروع سے سکھایا نہیں جاتا کہ اصل حساب کتاب تو روح کا ہے نا، یہ تو مٹی کا ایک جسم ہے ظاہری شکل و صورت، اور اس کو پھر دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عمل اور جو سارا معاملات ہونے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ روح کے ساتھ ہیں۔ تو وہ روح کی تازگی یا روح کی پاکیزگی کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا، اور اس کے لیے جو آپ کے اثرات جاتے ہیں روح تک، وہ آپ کے دو ذریعوں سے جاتے ہیں، ایک آپ کی آنکھ جس سے آپ دیکھ رہے ہو، اور ایک آپ کے کان جس سے آپ سن رہے ہو۔ تو آج آپ سب نے وعدہ ایک کرنا ہے میرے سے کہ آج سے آن ورڈ آپ کا سننا بھی پاکیزہ ہو جائے اور آپ کا دیکھنا بھی پاکیزہ ہو جائے۔ جب آپ کا دیکھنا اور سننا پاکیزہ ہو جائے گا نا تو آپ کی زندگی میں پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی، بیکاز جو کچھ آپ دیکھتے اور سنتے ہو نا وہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے انسان بن جائیں جو اللہ کو پسند آ جائیں، کیونکہ ہم سب کا زندگی میں مقصد آنے کا یہی ہے کہ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ ہم سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہو، ہمارے انتظار میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم مریں تو ہم لوگوں کے اعمال نامے کے اندر اتنی چیزیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اکیلے میں دنیا کے سامنے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہ ایک پیغام دیا گیا کہ آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا میرے بچوں کہ آپ جو کریں اس کو اس لحاظ سے کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور اس کے لیے میں نے بہت آسان حل آپ سب بچے بچیوں کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا سننا اور اپنا دیکھنا پاکیزہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں خیالات بھی پاکیزہ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے کیے ہیں. آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں روزانہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ ان جیسوں کا راستے پہ چلا جیسا جن پہ تم نے انعام رکھا ہے، اور ان کے راستے سے بچا جس پر آپ کا غضب رہا ہے، آپ کی ناراضگی رہی. اور پھر جب آپ آمین کہتے ہیں تو سارے گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس فیل کو لے کر آیا کریں، اور انشاءاللہ زندگی میں آپ کریں گے تو ہم سب کی زندگی بھی آسان ہوتی جائے گی اور برکتیں ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آج ایک محفل کا انتظام کیا ہے. تمام انتظامیہ کو بہت شکریہ، اور سر کا خاص طور پہ کہ سر نے اتنے شارٹ نوٹس کے اندر اس طرح سے بڑے اچھے سے مینج کیا. تو اللہ اس کا پڑھنا سننا سب کا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے سب کی زندگیوں میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. میں دعا آپ فرمائیں. کرسی بیٹھ جاتے ہیں میرا خیال ایک کرسی سر کے لیے بھی. اچھا، مجھے دعا کے لیے میری بہت گزارش ہوتی ہے کہ دعا اس یقین سے مانگیے گا. آپ سارے ماشاءاللہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، بچیاں بیٹھے ہیں، کہ اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے. کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوتی جو اللہ نہیں سنتا. تو آپ یہ یقین سے مانگیں کہ آپ کے دل میں جو بھی ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ضرور بضرور اپنے دلوں میں دعا مانگیں. یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہو. وہاں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے وہ لکھ کر جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ضرور آپ سب نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے جو بھی دل میں آئے. باقی مجھے جو اللہ توفیق دے گا وہ مانگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر آپ آمین بھی کہیں. اللہ سے دعا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. نستغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. نستغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. نستغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہماری تمام لغزشوں کو گناہوں کو بدل گزر فرما. مولا کریم ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے کوتاہیاں ہوئی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہاں پر جتنے بھی بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرما.
फरमा। मौला करीम जो भी पढ़ा है सुना है अल्लाह पाक अपनी बारगाह रहमत में कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम उसका सवाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और जितने भी खुलफा राशिदीन हैं अल्लाह पाक अहले बैत हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं अल्लाह पाक, हमारे आबा व अजदाद हैं, हमारे असातिज़ा हैं, या अल्लाह पाक जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए उनकी अरवाह को पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम उन सब के लिए बायस रहमत फरमा। मौला करीम हमारे जो लोग हयात हैं, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा कराम, या अल्लाह पाक उन तक इसका सवाब पहुँचाते हैं कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम उनके लिए बायस रहमत बना। मौला करीम के सब को पढ़ना और सुनना हमारे लिए भी अल्लाह पाक निजात का ज़रिया बना। मौला करीम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को या अल्लाह पाक समझ कर अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारे बच्चे और बच्चियों को हया वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम हमें रिज़्क़ हलाल की कमाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें तमाम हराम काम से और गलत कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम शयातीन के शरूर से, हासदीन के हसद से हम सबको महफूज फरमा। मौला करीम हमारे घरों में रहमतें बरकतें अता फरमा। मौला करीम हमें बदनज़री से, हासदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम हमें ईमान कामिल अता फरमा। मौला करीम हमें 5 वक्त का बाजमात वक्त पर नमाज पढ़ने वाला बना। मौला करीम हमारी नमाजों में खुशू खुशू अता फरमा। मौला करीम हमें रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारे बच्चे और बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। मौला करीम इनको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। मौला करीम हमारे बच्चे और बच्चियों को दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाबियाँ अता फरमा। मौला करीम हमारे तमाम असातिज़ा कराम को जज़ाए खैर अता फरमा। मौला करीम उनके तमाम मामलात में आसानी फरमा। या अल्लाह पाक यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं उनके घरों में जो भी परेशानियाँ हैं, दिलों में जो हाजात हैं, या अल्लाह पाक परेशानियों को दूर करके उनकी हाजात को कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम हम सब पर आसानियों के मामलात फरमा। मौला करीम हमें दीन को समझ कर अपनाने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद की तसलसल के साथ या अल्लाह पाक तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक उसके मफ़हूम को समझ कर अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम ये तमाम बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर या अल्लाह पाक तेरे ज़िक्र के लिए, तेरे हबीब के ज़िक्र के लिए बैठे हुए हैं। या अल्लाह पाक इनकी इन कोशिशों को कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम हमारी गलतियों को ताहीमों को दरगुजर फरमा। मौला करीम हमारे आखिरत के मामलात में आसानी फरमाना। मौला करीम हमें मरने से पहले आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम पर रहम का मामला फरमा। मौला करीम हमारे मुल्क पर रहम फरमा। मौला करीम इसको अमन का गहवारा बना। मौला करीम हमें आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक दिलों में नफरतों को निकाल कर या अल्लाह पाक एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ कर या अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम बेशक तेरी ही तौफीक से अल्लाह पाक नेकी का भी हुक्म होता है और या अल्लाह पाक आजमाइश भी तेरी ही तरफ से है। ऐ अल्लाह हम पर जितनी भी आजमाइशें आएँ अल्लाह पाक उनको आजमाइश को आसानियों के साथ या अल्लाह पाक पार करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारे लिए तमाम मामलात में आसानी फरमा। मौला करीम इन बच्चों को या अल्लाह पाक इल्म में इजाफा फरमा। मौला करीम इनको अच्छा और या अल्लाह पाक नफ़े वाला इल्म हासिल कर कर अपने मुल्क, अपने वालिदैन, अपने माशरे को या अल्लाह पाक अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। मौला करीम हमारे कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। मौला करीम हमारी आखिरत को खूबसूरत अता फरमा। मौला करीम हमारी आखिरत के इम्तिहान को या अल्लाह पाक आसान करकर हमें जन्नतुल फिरदौस में या अल्लाह पाक मुकाम अता फरमा। मौला करीम हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद में जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह उनको करवट करवट पर जन्नत नसीब फरमा। मौला करीम हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे जितनी भी खताएं हुई हैं ऐ अल्लाह आज उसकी मुबारक घड़ियों की बरकत से ऐ अल्लाह हम गुनाहों की तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमसे जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह हम तौबा करते हैं आपसे। ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह ये मासूम से हाथ आपकी बारगाह में उठे अल्लाह उनकी आमीन के ऊपर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमसे बड़ी गलतियाँ हो गई ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके ईमान की हिफाजत फरमा।
اے اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے. ہمارے بچے اور بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرو یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ وقت بڑا مشکل ہے. اے اللہ بے شک تیری توفیق سے ہی بچیں گے. اے اللہ ان کو بچا لے. یا اللہ ان کو بچا لے. یا اللہ پاک مبارک گھڑیوں کی برکت سے ان کو بچا لے. ان کو صراط مستقیم پر چلا. اللہ کے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ پاک اس کے حلال عطا فرما. بری نظروں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ پاک اپنے گھر حرمین شریفین میں ہمیں حاضریاں نصیب فرما. روضہ مبارک پہ اللہ پاک سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے کو اللہ امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہمیں ایک اور نیک بنا. یا اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا. ہم سب کو مل کر یا اللہ پاک ایمان کاملہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما. یا اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے حق میں بہتر سمجھ کر ہمیں عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وَقَبِّرُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.